آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی، 2000 حلال کے، 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا، مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی۔ 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا، گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی۔ حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے۔ ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی، ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی، جو بات کرے تو سچ بولے۔ وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی۔ بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں، اور چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں، 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں۔ جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی۔ ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا، جس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے۔ جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے۔ ہاں سڑکوں سے، اچھی سڑکوں سے نہیں معاشرہ سنورتا۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ پیسوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، اونچی بلڈنگوں سے معاشرہ نہیں سنورتا، پارک سے معاشرے نہیں سنورتے۔ معاشرہ کب سنورے گا؟ جب ایمان بنے گا، جب عبادات صحیح ہوں گی، جب اخلاق اچھے ہوں گے، معاف کرنا آئے گا، غصے کو پینا آئے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں وہ آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس ملے گا کس کو؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کیا ہیں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دے دو، اعطی من حرمک، جو نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں آتا اس کے پاس جاؤ۔ ہاں یہ اخلاق ہے، اس سے زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں، اس سے گھروں میں جوڑ، میاں بیوی پہ جوڑ، ہاں گھروں میں محبتیں، گھر جنت بنتے ہیں۔ ہاں اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ زبان کے بول میٹھے ہوں، زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، لہجہ نرم ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، گھر جنت بنے گا، بڑی پیار محبت کی زندگی گزرے گی۔ اور جس کے بول کڑوے ہیں، جس کا لہجہ سخت ہے، جس کے ماتھے پہ بل رہتے ہیں، جس کا دماغ گرم رہتا ہے، توبہ توبہ، اس کی زندگی جھگڑوں میں، نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں گزر جائے گی۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں اتنا وقت نہیں ہے کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں۔ ہاں آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ سب کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا جنتی ہے۔ تینوں دن ایک صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں مسئلہ ہے۔ 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ کیا دیکھا؟ ساری رات سو رہے اور فجر میں اٹھ کے نماز پڑھی۔ ایک بات دیکھی کہ رات کو سوتے ہوئے جب آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ ان سے دریافت کیا کہ میں تو اس لیے آیا تھا، آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ تو انہوں نے جواب دیا میری زندگی میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں کسی کے بارے میں کھوٹ، حسد،
بالکل دل میں نہیں رکھتا. فرمایا ہاں یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. جسے ہم کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، چہرے پہ مٹی نہیں پڑنے دیتے. ہر ایک کہتا ہے مٹی پڑ گئی، ہاں اس طرح اپنے دلوں کو صاف رکھیں. کسی کی نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں. یہ غیبت ہے جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہے. ہاں جماعتوں میں توڑ، مرکزوں میں توڑ، ہاں خاندانوں میں توڑ. یہ غیبت فلاں ایسا، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں نے یوں کیا. نا 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 نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں کبھی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی تھی. ہاں آپ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک بدبو پھیل گئی، سڑاند پھیل گئی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے، یہ سڑاند کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں نہیں پتا یہ بدبو کس کی ہے. آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں. جو دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی بھائی. ہاں کسی کی کمی نہیں دیکھنی. یہ نہیں کہ کمی ہے نہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں، کمیاں ہیں اور کمیاں رہنی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی میں کوئی کمی نہ ہو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی. کیوں بھائی تھک تو نہیں گئے؟ کیا کہا؟ ہر ایک میں کیا ہوتی ہیں؟ خوبیاں اور کیا ہوتی ہیں؟ خامیاں. ہاں گلاب کا پودا، کیا کہا؟ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ بولو بھائی. کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، کیا کہتے ہیں؟ گلاب کا پودا. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. خوبیاں لے لو، خامیاں نہ دیکھو. خوبیاں لو بھائی. ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے. مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں؟ یہ آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں. ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا. جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات. یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن بھی کیا. اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. نہیں 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 نہیں. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے. ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں
اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں، ہاں اپنے اندر نرمی پیدا کریں، جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اللہ بھی نرم ہے، ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے، اللہ کے نبی بھی نرم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان وہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا، اگر آپ سخت ہوتے تندخو ہوتے یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی، اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے۔ ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب، ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان۔ ہاں اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ ہاں نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی نے پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا، یرحمک اللہ، سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو؟ ہاں نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں، بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا۔ اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں اس لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں۔ آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ ہاں آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزہ جبزۃ شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی، اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ وہ کوشش ہی ہے بھائی ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی
بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا۔ ہاں تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا، اور بڑی اچھی بات ہو رہی، میں نے کہا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا بیان کے درمیان میں سے اٹھا، وہ باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے وینڈ لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا یہ۔ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہ، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں نکل جا کیا نکل، پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہاں یہ اجتماع روز کوئی نہیں ہونا ہے۔ ہاں یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ، اس کو نہیں پتا ہاں اصل مقصد کیا ہے۔ تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے، اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ اعلان ہونے والا ہے اور یہ خبر چلنے والی ہے کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ یہ ہونے والا ہے۔ اور سننے والے پتہ کیا کہیں گے؟ انا للہ، اور پوچھیں کہ جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ ہوں گے، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، گرم روٹی لاؤ۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس محکمے میں ہے، جو جس دفتر میں ہے، کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے، درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا، انہیں پتہ بھی نہیں۔ ریل گاڑی چلتی ہے لاہور سے کراچی کی طرف، کھانے والا آ گیا، ملتان آ گیا، بھالپور آ گیا، روڑی آ گیا، اب نواب شاہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔
ہم سب کی زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، ہماری زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی خانے وال پہنچ چکا، کوئی ملتان پہنچ چکا، کوئی باولپور پہنچ چکا، اور کوئی روڑی پہنچ چکا، اور کوئی نواب شاہ پہنچ چکا، اور جس کی عمر ہوگی نا 50 سال یہ تو حیدرآباد پہنچ چکا ہے. اور جو 60 سال ہو گئی لانڈی پہنچ گیا ہے. اب لانڈی پہنچ کے کوئی سیٹوں پہ قبضہ کرے؟ ہوتا ہے، کیونکہ سفر ختم. بہت سے تو 60 سے پہلے فارغ، بہت کم ہے 70 سے اوپر جائیں، اکثر یہ 60-70 کے درمیان جاتی ہے. بھائی یہ زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. تبلیغ میں جائیں گے پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں. کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے بھائی. اور اصل کام تو ہمارا یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. سب سے حسین ترین بول دعوت الی اللہ کے بول، سب سے خوبصورت بول دعوت کے بول، سب سے طاقتور بول یہ دعوت کے بول. اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے. اور حدیث میں آتا ہے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ایسا رو پڑتا ہے، اذان کا رو پڑتا ہے، دعوت کا ایسا رو پڑتا ہے. جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے شیطان واپس آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو عبادت سے نماز سے نہیں ڈرا، شیطان دعوت سے ڈرا ہے، دعوت سے ڈرا ہے. دین پھیلے گا دعوت سے. ہر مسلمان مفسر نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں بن سکتا، مسائل نہیں بیان کر سکتا. ہر مسلمان داعی بن سکتا، ہر مسلمان داعی بن سکتا. نماز اللہ نماز نہیں پڑھتے، اللہ روزہ نہیں رکھتے، داعی اللہ بھی ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں، دعوت تو اللہ بھی دیتے ہیں. اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی جنت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ بھی مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. ہم سب داعی بن سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں داعی بنایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہمارا کام ہے. اس محنت سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ کا وعدہ ہے خوبصورت زندگی، بھرپور زندگی، خوشگوار زندگی، مزیدار زندگی، عافیت والی زندگی. کس کو؟ جو اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے. اللہ کا وعدہ ایمان عمل پر ہے، اللہ کا وعدہ ڈگریوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ وزارتوں پر نہیں ہے، اللہ کا وعدہ حکومتوں کے بدلنے پر نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کا وعدہ ہے آسانیاں ہوں گی، تم تقوی پیدا کر لو. تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی پیدا کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، اللہ پریشانیوں سے بچائے، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. تقوی، گناہوں سے بچنا، سارے مسئلوں کا حل دین ہے. اور دین آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے، اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے. یہ پیغام ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا ہے بڑے پیار محبت سے. او میرے بھائی اللہ کو راضی کر لو، او میرے بھائی دین زندگی میں لے آؤ. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی بات نہیں. کوئی نہیں سنتا اس کی سن لو بھائی. آج آپ سنو گے کل وہ بھی آپ کی سنے گا بھائی. ایک جگہ ہم گشت کرنے گئے، گشت کرنے نا، بڑا کاروبار، بہت بڑا دفتر، ہم میز کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب. ہم گئے، تھوڑا سلام دعا، پھر ہم نے بات شروع کی. ادھر کہتا چپ کرو، چپ کرو بھائی. ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا بڑا آسان ہے. گشتوں میں جانا جو ہے نا ایسی طبیعت صاف کرتے ہیں لوگ کہ الگ پتہ جاتا ہے.
کہتا چپ کرو. میں کہا بڑے غصے میں کہتا جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اچھا ابھی کیا کریں؟ کہتا تم اتنے تبلیغ والے ہو, جہاں جایا کرو نا پودے لگایا کرو. اب اس کے ذہن میں یہ ہے پودے لگیں گے, درخت لگیں گے, ملک خوشحال ہو جائے گا, ملک ترقی کر جائے گا. چلو اللہ راضی ہوتا ہے نہ ہو, نماز پڑھو نہ پڑھو, سچ بولو جھوٹ بولو, کیا لگاؤ؟ پودے لگاؤ. ارے اب اس کی سننی پڑے گی میرے بھائی. ہاں بہت سننی پڑے گی, بڑے پیار سے پھر بات کرنی پڑے گی. ہمارے ایک بزرگ تھے, فوت ہو گئے ماشاءاللہ, بڑے دائی قسم کا مزاج تھا. وہ گشت کرنے گئے. اب جس کے بعد گشت کرنے گئے نا, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا دنوی اعتبار سے. ہاں اور جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو اس کو سمجھانا کوئی آسان کام ہوتا ہے. ہاں اب انہوں نے بات شروع کی بڑے ہنستے ہوئے, بڑے نرم لہجے میں کہ دیکھو بھائی کامیابی جو ہے نا بھائی وہ دین میں ہے بھائی. اس نے کہا بھائی تم تبلیغ والے آ جاتے ہو, چند باتیں رٹا لگائی ہوئی ہیں, وہ انہیں باتوں کو دہراتے رہتے ہو, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی, حالات حاضرہ کا تقاضا کیا ہے, یہ چند باتیں ہیں تمہارے پاس. وہ خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا, پھر انہوں نے بات شروع کی. دیکھو بھائی اصل بات یہ ہے کہ کامیابی دین میں ہے. کامیابی کس میں؟ انہوں نے کہا پھر وہی بات کرتے ہو تم, چند باتیں تمہیں آتی ہیں, انہیں باتوں کو دہراتے رہتے ہو. ہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور حالات کیا ہیں اور اس وقت حالات کا تقاضا کیا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بہت ڈانٹا, بہت غصے ہوا. ہاں ہاتھی والوں سے دوستی لگاؤ تو دروازے بڑے بڑے, تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل, ہاں غصے میں نہیں آنا. ہاں وہ پھر سنتے رہے. جب وہ خاموش ہوا نا, پھر بڑے نرم لہجے سے اور بڑے ہی دھیمے انداز سے کہنے لگے, ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ کامیابی دین میں ہی ہے. ہاں سچی بات ہے, یہ حق بات ہے. ہاں یہ بہت بڑا سچ ہے, یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے. دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے. پکی بات. لیکن درخت کا تنا ہے نا, درخت کا تنا, اب ایک کلاڑی ماری درخت کھڑا ہے, دوسری 10 50 100 وہ گر گیا درخت. وہ آخری سے نہیں گرا, ہر وار کا اثر ہے. ہم ایک دفعہ گشت کریں گے, پھر کبھی گشت کریں گے, پھر کبھی ملاقات کریں گے, کبھی اس کو اجتماع میں لائیں گے, کبھی اس کو بیان میں لے کے جائیں گے, کبھی اس کو نصرت پہ لے جائیں گے. ایک وقت آئے گا یہ جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ ہزاروں کو اللہ کی بات سنانے والا بنے گا. ہاں جو آج سروزے کے لیے تیار نہیں ہے, یہی آپ کو سال میں جاتا ہوا نظر آئے گا جب بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں ایک ساتھی سے ہم نے کہا دیکھو جب تک تمہاری بات سمجھ میں نہیں نہ آ رہی, ہم تمہارے پیچھے ہیں, اور جب تمہاری سمجھ میں آ جائے گی نا تو تم ہمارے پیچھے پھرو گے. پھر بات تو سمجھ میں آنے کی ہے. ہاں صرف بیان کافی نہیں. ایک بیان تھا کسی بزرگ کا نا, تو ایک آدمی بیان کے بعد آیا, کہتا واہ جی واہ واہ واہ, کمال کا بیان تھا, بڑا زبردست بیان تھا, واہ 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 واہ, بلے بڑا مزہ آیا, بڑا زبردست بیان کیا آپ نے. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ, تمہیں بیان میں بات کیا سمجھ میں آئی؟ کہتا میرے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا. بیان بڑا زبردست تھا. ارے بھائی یہ بیان کس لیے ہے, یہ اجتماع کس لیے ہے؟ ہم بات کو سمجھیں, اپنی حیثیت کو پہچانیں, اپنی ذمہ داری کو پہچانیں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہاں اجتماع میں آنا سر آنکھوں پر, اجتماع میں آنا مبارک, نہ آتا اجتماع پہ تو ہم کیا کر لیتے بھائی. ہاں لیکن بھائی صرف آنا کافی نہیں ہے. ہاں ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا, رائے منڈ اجتماع سے نا, 3 دن اجتماع, بیانات, مذاکرے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ 3 دن یہاں بیانات سنے, آپ نے باتیں سنی بڑوں کی, اب آپ نے کیا نیت کی ہے, اب جا کے کرو گے کیا؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا. ہاں بہت سارے ہیں, پوچھتے ہیں اگلا اجتماع کب ہوگا. ہاں تو بھائی یہ مجمع خود نہیں آیا, اس مجمع کو کون لایا ہے؟ اللہ لایا. اور کس کے نام پر جمع ہوا ہے؟ اللہ کے نام پر. یہ نعمت ہے, قدر کریں, اپنی حیثیت پہچانیں, اپنی ذمہ داری پہچانیں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. اللہ صمد ہیں, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہیں, اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم دین کا کام کریں گے, دین نہیں ہم چمکیں گے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے, دین تو نہ مٹتا, ہم مٹ جائیں گے.
یہ تو ہماری سعادت ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی جانا، گھر گھر گلی گلی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کروانا، یہ تو ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ کوئی سفیر بن جاتا ہے سارا خاندان خوش ہوتا ہے، ہمارا چاچا سفیر بن گیا، اس کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک تعارف کیا ہوتا ہے؟ یہ سفیر صاحب جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو دعوت کا کام کرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرے گا، یہ کس کا سفیر بنے گا؟ اللہ کا۔ تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ یہ محنت ہے ایمان بنے، اعمال کا شوق ہے، گناہوں سے نفرت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے، حج کے قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جب دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے لگے ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے، مارتے ہیں مرتا نہیں، بھگاتے ہیں بھاگتا نہیں، ہلاتے ہیں ہلتا نہیں، دوسرے کا قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے وہ اژدہا وہاں بیٹھا ہے، تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں بیٹھا ہے، حیران پریشان کیا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا قصہ سنا کر دریافت کیا، حضرت کیا کریں؟ فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی حرام کام ہے جو دفنانے کے بعد جس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا وہ دفنانے سے پہلے ظاہر ہو گیا، یہ عبرت کے لیے ہوا ہے، اب تم کہیں بھی دفناؤ گے یہ اژدہا آ کر رہے گا، اس لیے اژدہے کے ساتھ اس کو دفنا دو۔ اژدہے کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ قافلہ جب حج سے واپس آیا اس کی بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے پوچھا تمہارا خاوند کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا خاوند غلے کا تاجر تھا، گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی، ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر بھس بھر دیتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جب ایمان بنے گا پھر معاملات صاف ستھرے ہوں گے، پھر اخلاق اچھے ہوں گے، پھر مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے گا، اور جب اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آئے گا اب غیر مسلم لپک کے اسلام کی طرف آئے گا۔ ہاں، جب اخلاق صحیح ہوں گے، جب معاملات صحیح ہوں گے، جب معاشرت صحیح ہوگی۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، اسلام تقریروں میں ہے، زندگی میں نظر نہیں آ رہا، صرف عبادات تک کا اسلام زندہ ہے، اخلاق کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاملات کا اسلام نظر نہیں آ رہا، معاشرت کا اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، اسلام کب پھیلے گا؟ غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کب کھولے گا؟ عبادات سے نہیں۔ نماز مسجد میں ہے، غیر مسلم آتا کوئی نہیں، روزہ پیٹ میں ہے، غیر مسلم کو نظر نہیں آتا، حج بیت اللہ میں ہے، غیر مسلم وہاں جا نہیں سکتا، زکوٰۃ غیر مسلم کو لگتی کوئی نہیں۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاق دیکھے گا، مسلمانوں کے معاملات دیکھے گا، مسلمانوں کی معاشرت دیکھے گا، اور اسلام میں حسن ہے، اسلام میں حسن ہے، حسن ذاتی ہے اور جس میں کشش ہے۔ جب اسلام نظر آئے گا تو لوگ لپک کر اسلام کی طرف آئیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، جہنم سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے نہیں لانی پڑیں گی، خود آئیں گی، میلوں دور سے آئیں گی، پھولوں پر بیٹھیں گی اور رس چوسیں گی۔ اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہیں اور پھول ہی کاغذ کے ہیں، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی، پکڑ پکڑ کے بھی لاؤ۔ جب مسلمانوں کے اخلاق صحیح ہو گئے، معاملات صحیح ہو گئے، معاشرت صحیح ہو گئی، اب غیر مسلم اسلام کی طرف لپک کے آئے گا، لپک کے آئے گا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں، کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج
फलां कौम इस्लाम में दाखिल हो रही, आज फलां कबीला इस्लाम में दाखिल हो रहा है। अभी तो ये खबरें आ रही, इतनी इज्तिमातें निकल गई, 4 माह की चिल्ले की, ये भी मुबारक है। 50 साल पहले ये माहौल भी ना था, ये माहौल भी ना था। अल्लाह करे हमारी मेहनत और आगे बढ़े और आगे बढ़े और इस हद तक पहुंचे, इस हद तक पहुंचे कि हम अपनी कानों से ये खबरें सुने कि आज फलां मुल्क इस्लाम में आ रहा है, आज फलां कौम इस्लाम में आ रही, आज फलां कबीला इस्लाम में आ रहा है। ये जज्बा पैदा हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, ज़िरा गुम हो गई और उस जमाने की कीमती चीजों में ये जंगी लिबास था, हाँ, लोहे का लिबास। अमीरुल मोमिनीन है, अब उसको दावा किया ये ज़िरा मेरी है। अब वो यहूदी के हाथ में नजर आई, यहूदी कहता नहीं 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 आपकी नहीं मेरी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं मैं कि मारो 2 थप्पड़ और छीन लो इससे, ना ना ना, शरीयत का मसला है। दावा करने वाला, अब किधर जाओ, काजी साहब के पास जाओ, काजी साहब के पास जाओ, अदालत में जाओ। हाँ, अब काजी साहब के पास गए, अब मसला क्या है, दावा करने वाला गवाह लाए, दावा करने वाला गवाह लाए। अब दावा करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो हज़रत काजी साहब ने ये नहीं कहा कि ये हज़रत अली हैं, ये अमीरुल मोमिनीन हैं और अशरा मुबशरा में से हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। नहीं नहीं, वह 2 गवाह लाए, 2 गवाह लाए। हाँ, मसला 2 गवाह लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु 2 गवाह लाए, एक उनका गुलाम, एक उनका बेटा। तो काजी साहब ने यह नहीं कहा कि यह हज़रत अली का बेटा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है, जन्नत के सरदारों का, नौजवानों का सरदार है। हाँ, नहीं नहीं, बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं होती, बेटे के अलावा कोई और गवाह लाएं। हज़रत अली ने फरमाया मेरे पास और गवाह कोई नहीं। तो काजी साहब ने फैसला कर दिया यहूदी के हक में, यहूदी के हक में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ फैसला हो गया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस फैसले को मान लिया। अब वो यहूदी है और उसको पता है ये ज़िरा तो इन्हीं की है और फलां जगह से मैंने उठाई थी। अब वो देख रहा है अमीरुल मोमिनीन है और दावा करते हैं और काजी साहब उससे गवाह मांगते हैं, गवाह उनके पूरे होते नहीं हैं, उनके खिलाफ फैसला हो रहा और इस फैसले को मान रहे। इस सारे मंजर को देखकर वो पुकार उठा कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है। और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात की गवाही देता हूँ हाँ कि अल्लाह के सिवा की बंदगी के लायक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। और मैं फलां जगह जा रहा था और आपसे ये गिर गई थी, मैंने उठा ली, अब ये आप ही की है और मैं मुसलमान होता हूँ। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जब तू मुसलमान हो गया जा, मैं ये ज़िरा भी तुझे हदिया करता हूँ। हाँ, इस्लाम फैलेगा, इस्लाम चमकेगा कब, जब मुसलमान इस्लाम पर आएगा। हाँ, इसलिए मुसलमानों में मेहनत है, मुसलमानों में मेहनत है। कच्चा मुसलमान ये पक्का मुसलमान बने, ये नाम का मुसलमान ये काम का मुसलमान बने। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है कि उमर, ओहो बुजुर्ग थे बड़े अल्लाह वाले, तुम्हारा नाम क्या है उमर, या नाम बदलो या काम बदलो, या नाम बदलो या काम बदलो। नहीं, नाम नहीं बदलना, काम बदलो। हम जो नाम रखते हैं उमर और उस्मान, हम जो नाम जिनके नामों पर हमें फख्र, उन्हीं की जिंदगियों को अपनाना है। हाँ। किताबों में किस्सा लिखा है, जब दीन आएगा हाँ, फिर झगड़ों की नौइयत बदलेगी, झगड़ों की नौइयत बदलेगी। हाँ? एक अल्लाह वाला ईमान बना हुआ है, अल्लाह का खौफ है, आखिरत की फिक्र है। जमीन खरीदी, कुछ अरसे बाद खुदाई की, वहां से खजाना निकला। अब अल्लाह का खौफ, आखिरत की फिक्र। हाँ, तो खजाना लेकर जिससे जमीन खरीदी उसके पास गए कि भाई मैंने तुमसे जमीन खरीदी थी, ये खजाना निकला है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। उसमें भी अल्लाह का खौफ है, उसका भी ईमान बना हुआ है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा है। अब झगड़ा हो गया, वो कहे तुम्हारा, वो कहे तुम्हारा। और आज का झगड़ा क्या है? आज का झगड़ा क्या है? वो कहे मेरा, वो कहे मेरा। हो गया झगड़ा, हो गया झगड़ा। वहां झगड़ा क्या है? वो कहे तेरा और वो कहे तेरा, हो गया झगड़ा। अब मामला गया काजी साहब के पास। हाँ, अब काजी साहब वो भी ईमान वाले हैं, उनको भी अल्लाह का खौफ है, आखिरत की फिक्र है। अगर ईमान वाला ना होता काजी, पता क्या कहता? ना तेरा तो ना तेरा, ये किसका?
لیکن اس کا بھی ایمان بنا ہوا ہے. اس نے کہا اس کی تمہاری اولاد کیا ہے کہ بیٹا, تمہاری کیا ہے کہ بیٹی. انہوں نے کہا شادی کر دو, انہیں دے دو یار, چلو جاؤ. دین خوبصورت زندگی ہے بھائی, سارے مسئلوں کا حل دین ہے. لوگ مسئلوں کا حل پیسہ سمجھ رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں برکت کی چیز. نہیں 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 نہیں, ہمارے مسئلوں کا حل دین ہے, ہماری مسئلوں کا حل نماز ہے, ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے, ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے, ہمارے مسئلوں کا حل اخلاق ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات ہیں. سچ بولنا مسئلوں کا حل ہے, عدل کرنا مسئلوں کا حل ہے. 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا, جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن. اس میں سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہوگا؟ عدل 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 کرنے والے حکمران. عدل کرنے کے لیے بڑا ایمان چاہیے. ایمان مضبوط ہوگا پھر برادری کا ساتھ نہیں دے گا, بھائی کا ساتھ نہیں دے گا, بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا, پھر وہ کیا ہے مظلوم کا ساتھ دے گا. مظلوم کا ساتھ دے گا, چاہے مظلوم اجنبی ہو, بھائی ظالم ہے, بیٹا ظالم ہے, اس کا ساتھ نہیں دے گا, وہ مظلوم کا ساتھ دے گا اگر ایمان مضبوط ہے. یہ محنت ہے, اس سے ایمان بنتا ہے, پھر اعمال کا شوق آتا ہے, گناہوں سے نفرت آتی ہے, دین زندگیوں میں آتا ہے. تو بھائی تھک تو نہیں گئے؟ ہاں, صحابہ نکلے, اللہ کے راستے میں گھر چھوڑا, مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑا, اور آپ کی صحبت کو چھوڑا, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا, کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. جا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو لے کر, نکل رہے ہیں. ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں, کیا کرنے گئے؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کی طرف روانہ فرمایا, ہاں یمن کی طرف, اور آخر میں فرمایا یا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ واپس آؤ گے تو میری قبر پہ گزر ہوگا, لگتا یہی ہے کہ آخری ملاقات ہے. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور کی جدائی پر, لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا, کسی اور کو بھیجیں, کسی اور کو بھیجیں. جا رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا ان کا رونا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا, فرمایا معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو, ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. میرا قرب تو تقوی پر ملے گا, کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. تقوی. ہاں صحابہ نکلے بھائی. اجتماع کی کامیابی مجمع کی کثرت نہیں ہے, یہ اتنا بڑا مجمع, ہاں مجمع کا آنا بھی مبارک, مجمع کا آنا بھی مبارک. اجتماع کی کامیابی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. 4 ماہ چلہ, 3 دن نہیں بھائی, 4 ماہ چلہ, سال 7 ماہ اللہ کے راستے میں پھرنا ہے, یہ اجتماع کی کامیابی ہے. ابھی اس ماحول میں آئے ہیں, بیان سنا ہے, اللہ کی بات سنی ہے, جذبہ بنا ہے. ہاں ابھی آپ کسی سے پوچھو میں 4 ماہ لگاؤں, کہے گا ہاں. میں چلہ لگاؤں کہ ہاں. میں اللہ کے راستے میں جاؤں کہ ہاں. یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. آپ واپس چلے جاؤ, گھر جاؤ, گھر والوں سے پوچھو میں چلہ لگاؤں, وہ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے. میں 4 ماہ لگاؤں طبیعت ٹھیک ہے تمہاری, گھر کو کون دیکھے گا؟ یہ ماحول ہے. ہاں ہاں ہاں. آپ واپس چلے جاؤ, وہاں ماحول ہے نہ نہ نہ. جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے, وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ ہاں لوہا گرم ہے, چوٹ لگائے. غبارہ ہے نا, غبارہ, اس میں ہوا بھرو, غبارہ پھول جاتا ہے, اور سوئی لگی ٹھوس, بیان ہوتا ہے, جذبہ بنتا ہے, اللہ کی بات کا اثر ہوتا ہے, جنت اور جہنم کی بات اس کا اثر ہوتا ہے. جب تشکیل کا وقت آتا ہے شیطان سوئی مارتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں ہیں تو بڑی اچھی, پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے. ہر ایک نے اپنے پر ایک خول چڑھایا ہوا ہے مجبوری کا. ہاں
بھائی نکلیں، یہ اجتماع ذریعہ بنے مسجدوں کے آباد ہونے کا۔ ہر مسجد سے نقد جماعت نکلے، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنے، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، ایک ماحول بن جائے نماز کا، ماحول بن جائے اعمال کا، سب توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ اجتماع اس لیے ہے کہ گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی کے لیے ایک عزم آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ مسجد کی طرف، لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف۔ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے مرنے کے بعد لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ ہاں، 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے۔ ہاں، شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ ایک اللہ والے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت کیوں رو رہے ہیں کہ ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں، او توبہ کر لو، او اللہ کو راضی کر لاؤ، او لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف۔ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں۔ تھوڑے دنوں بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت آج کیوں رو رہے کہ جتنے یہ قبروں میں پڑے ہیں یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے۔ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، چلے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، چارواں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے۔ نکلیں اللہ کے راستے میں، نکلیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، نکلیں، نکالیں، پھرائیں۔ اس سے دین آئے گا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ ہاں، ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کے پیچھے پھریں۔ تبلیغ منت کا نام ہے، خوشامد کا نام ہے، نخرے نہیں کرنے، نخرے اٹھانے۔ ایک ساتھی 4 ماہ لگائے، بڑی پرانی بات ہے، گاؤں کا غریب ترین آدمی 4 ماہ لگائے، فکر لگی کہ کیسے مسجد آباد ہو جائے، کیسے سب نمازی بن جائیں۔ اب اس کی گاؤں میں کوئی سنتا نہیں، کوئی نہیں، انتہائی غریب آدمی تھا۔ اس نے پتہ کیا کیا، جو گاؤں کا چودھری تھا، جو گاؤں کا نمبردار تھا، اس کے گھر جاتا، بیٹھک میں چودھری صاحب سلام کرتا، پھر پانی جھاڑو دیتا اس کی بیٹھک اور باہر، اور پانی چھڑکتا، مٹکے بھر دیتا، پھر سلام کرتا اور واپس آ جاتا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ وہ یہی کرتا تھا۔ چودھری صاحب سلام اور جھاڑو دیتا اور پانی چھڑکتا اور مٹکے بھرتا اور واپس آ جاتا۔ اب چودھری صاحب اسے دیکھ رہے ہیں، یہ آتا ہے، خدمت کرتا ہے، کبھی کام تو کوئی کہتا نہیں۔ اب چودھری صاحب کے دل میں اس کی جگہ بنتی جا رہی۔ ایک دن چودھری صاحب نے بلایا، ارے بھائی ادھر تو آؤ، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ ہاں، اس نے کہا مجھے ایک کام ہے آپ سے۔ وہ کیا ہے؟ آپ گاؤں کے نمبردار ہو، آپ گاؤں کے چودھری ہو، آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے، آپ کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد بھی آباد ہے، آپ مسجد آیا کرو، نماز پڑھا کرو، لوگوں کو نماز کا کہا کرو۔ بس یہ میرا آپ سے کام ہے۔ اور یہ بات کہاں سے نکلی؟ دل سے، اور کہاں لگی جا کر؟ دل میں۔ اور اس بات سے پہلے 3-4 ماہ کی خدمت ہے۔ چودھری صاحب نے کہا آج سے میرا وعدہ ہے، آج سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔